سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں. ریحان بھائی میری بات سنیں. اچھا جتنی بار آپ نے مجھے بھائی کہا ہے نا, ایک بار مجھے خاتون نے بھائی کہا تھا تو میں نے اپنے ابا کو کال میں لائی, میں نے کہا السلام علیکم ابو, کیا میری اسلام کی کوئی بہن تھی؟ نہیں, میں ویسے کیونکہ بات ہو رہی ہے اور ظاہر ہے یہ سب اتنے خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں, یہ وہ لوگ جو پیار کرتے ہیں. اب تھوڑا بہت ہم سے بھی کر لیتے ہوں گے, آپ سے تو بات کرتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات اچھا, وہ میں بات پوری کروں, بتائیں. نہیں مجھے میں ان میں غلطی پوری کرنے دو. اچھا میں نے فون میں لایا, مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا, میں وہ بتا رہا ہوں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا وہ میری اسلام کی کوئی بہن ہے؟ نہیں ایسی تو کوئی. میں واقعہ سنا رہا ہوں, نہیں آپ واقعہ کو انجوائے نہ کروائیں. افرا خان جو ہے نا وہ ہر دوسرے مرد کو بھائی ہی کہہ دیتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں مجھے کمفرٹیبل لگتا. اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے. ہاں تو یہ جتنے لوگوں نے دل پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا سب نے چھوڑ دیا دل اپنے. چھوڑے, میں کسی کے دل پہ بیٹھی ہوں؟ یہ بالکل یہ میری ویڈیو. ہاں یہ اسی محفل کی انٹری ڈول کے ساتھ ہوئی تھی. اور یہ آپ نے پن کی ہوئی ہے یہ پوسٹ؟ ہاں پن کی ہے. یہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہے؟ بہت اچھی نہیں لگتی, مطلب اس سے زیادہ ویوز ہیں, لیکن میں نے کہا جب ایک دفعہ ٹرینڈ بن گیا تو اس میں مطلب میں کیا اس کو ڈیلیٹ کروں, یا مجھے لوگوں نے کہا ڈیلیٹ کر دو. اب یہ میں نے جب پوسٹ کی ہے نا, یہ آپ کی پہلی پوسٹ ہی ہے؟ ہاں پہلی پوسٹ, پن پوسٹ ہی ہے. بالکل صحیح. نہیں یہ ویڈیو ہے جنریٹڈ, یہ جنریٹڈ ہے. پھر میں کہوں گا لعنت اللہ علیہ القاصد. آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں حکیم شہزاد ہوں. کیوں کہہ سکتے ہیں؟ میں شہزاد حکیم ہوں. ڈی این اے رپورٹ دکھائیں مجھے. اگر آپ یار مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, کیا ریحان طارق نے اپنے آپ کو سچ مچ کا نائک مووی کا انل کپور تو نہیں سمجھ لیا, وہ ایک دن کا پرائم منسٹر؟ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یار لوگ اس کے پاس منہ اٹھا کے انٹرویو دینے کے لیے کیوں آ جاتے ہیں, جب لوگوں کو پتا ہے کہ عجیب و غریب اس بندے نے سوال پوچھنے ہیں, وہ آتے ہی کیوں ہیں؟ ایسے چہروں کو یہ بلوائے گا جن چہروں کو عوام کہتی ہے کہ ہم نے خود دیکھا ہی پہلی بار. میں نے کمنٹ سیکشن میں جا کر دیکھا ہے, اتنے لوگ بھرے پڑے, وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے یہ خاتون کو, یہ بھائی صاحب کو, ہم تو جانتے ہی نہیں ان کو, یہ ہیں کون. یعنی کہ برائی کو اتنی زیادہ پروموٹ نہیں تھی جتنا ریحان طارق اپنے پوڈ کاسٹ سے کرتے پھر رہے ہیں. مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں گے جو لوگوں کو بلا کے اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر ننگا کرتا ہے, ان کو شرمندہ کرتا ہے, یہ کیا ہے؟ ویڈیو دکھاتا ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ دیکھیں ذرا یہ آپ کیا کر رہی ہیں, آپ کے کپڑے کس طرح کے ہیں. آپ کسی کو مشورہ دیں گی کہ آپ کی طرح سے جیسا کانٹینٹ آپ کر رہی ہیں؟ کیسا کانٹینٹ کر رہی ہوں؟ آپ نے کہا نا, نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسا کانٹینٹ آپ کر رہی ہیں, میں کیسا کانٹینٹ کر رہی ہوں؟ سوئمنگ پول میں اچھا جس طرح کے کپڑے پہن کے آپ, کس طرح کے پورے کپڑے ہیں؟ میں آپ کو دکھا دوں. نہیں میں نے دیکھی ہے پورے کپڑے, ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے یہاں تک بازو ہے. اب اس کو زوم کر کے دیکھیں گے کہ میں نے اندر کیا پہنا ہوا ہے, یہ آپ کی پرابلم ہے میری نہیں ہے. ڈو وی نیڈ ٹو میک اے ویڈیو؟ میں وہی کہہ رہی ہوں نا, چلو میں نے تو غلطی کر لی, آپ لوگ دیکھنے کی کیوں غلطی کر رہے ہیں؟ آپ ریکمینڈ کریں گی گھر بیٹھی خواتین کو کہ آپ بھی ایسا کانٹینٹ بنائیں؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایشو ہے, آپ کو کوئی پرابلم ہے, آپ کو مار پیٹ رہے ہیں, آپ کا ہسبینڈ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا اور آپ کسی غلط راستے پہ ہیں, آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے, اس سے یہ بہت بہتر ہے. کیا ایسا کانٹینٹ؟ اس سے بہت بہتر ہے. آپ کسی کو, آپ کو کوئی چھو تو نہیں نہ رہا. حکیم شہزاد صاحب جناب شرم نہیں آتی؟ شرم آپ کو آنی چاہیے. آپ ایک کوالیفائڈ حکیم کو کہہ رہے ہیں کہ تم حکیم نہیں ہو, مجھے تم پہ شک ہے. میں چھوڑ دیں سب حکمت, آپ کی حکمت. بوڑھے بچے بیبیاں دیکھ رہی ہیں, آپ لفظ مردانہ کمزوری استعمال کر رہے ہیں, آپ کو شرم نہیں آئی؟ مردانہ کمزوری ہے آپ نے استعمال کیا ہے نا. یہ ایک ٹوٹا آپ نکال کے لے آئے ہیں مجھے نیوڈ اور غلیظ ثابت کرنے کے لیے. لفظ مردانہ کمزوری اچھا لفظ نہیں ہے. اچھا, یہ ایک سوٹڈ ووٹڈ اچھے پڑھے لکھے آدمی کے منہ سے اس طرح ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھ کر اس طرح اس کو کھول کے بیان کرنا, یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ کے نام آپ کو سوٹ کرتا ہے کون سا؟ یہ میں تو نہیں کہتا, نہ میں کرتا ہوں, لیکن آپ نے چھیڑا تو مجھے اس کو اوپن کرنا پڑا. کسی کو عوام کے سامنے, سوشل میڈیا کے سامنے یوں ذلیل کرنا میرے لحاظ سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات صحیح ہے. چلیں اگر یہ ٹھیک بھی ہے تو کیا اس خاتون نے اس برائی کو آپ کی پوڈ کاسٹ کے بعد چھوڑ دیا؟ الٹا کو گالیاں دے رہے ہیں آ کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ سے ایسے ویسے کوئی سوال نہیں کریں گے. جب ہم پہنچ جاتے ہیں ان کی پوڈ کاسٹ میں تو پھر وہ سارے ان بیریئرز کو ختم کر دیتے ہیں جو ہمارے آپس میں طے ہوئے تھے. تو پھر یہ تو منافقت ہوئی. تو آئی ایم ویری ہیپی, آپ پوچھیں میں دے رہی ہوں جواب. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. نہیں تو اور آئی ایم شیور کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ کے خیالات یہی رہیں گے, کیونکہ جب یہاں سے کوئی جاتا ہے تو اس کے بعد ایک دم اس کے خیالات بدل جاتے ہیں. کافی لوگ ہوں گے جو مجھے اس ویڈیو کے بعد کمنٹس میں بہت برا بھلا کہہ رہے ہوں گے, لیکن آپ اس منافقت کو بھی دیکھیں. ریحان طارق کے جتنے بھی لوگ اس کو انٹرویو دے کر آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہماری کچھ شرائط, کچھ ایسی باتیں ہماری آپس میں طے ہوتی ہیں کہ یہ ایک بیریئر ہے, اس سے ہم نہیں آگے آئیں گے اور آپ نے بھی نہیں آنا, لیکن پوڈ کاسٹ جب سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ ریحان طارق سارے بیریئرز کو ختم کر دیتا ہے اور ہم شرمندہ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یہ ویڈیو کیا ہے, یہ ویڈیو کون سی, یہ کون سی, جبکہ ہماری طے ہوئی ہوتی ہے کہ تم یا ہم اس حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے, لیکن جب وہ کر دیتے ہیں تو پھر ہم شرمندہ ہو کے جواب کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے. تو یہ منافقت نہیں ہے؟ بات تو صحیح ہے. مطلب وہی ٹک ٹاکر برے بھی ہیں, وہی لوگ, وہی چہرے, وہ لڑکیاں جو اس کی پوڈ کاسٹ پہ آتی ہیں وہ بری بھی ہیں, ان کی ویڈیوز لوگوں کو دکھا بھی رہے ہیں یہ بہت برے کام ہے, یا آپ بہت برا کام کر رہی ہیں, یوتھ کو پتہ نہیں آپ کیا سکھا رہی ہیں, آپ کی وجہ سے جنریشن خراب ہوگی, اتنا آپ بول رہے ہیں.
और उस चेहरे को यकीन माने 50-80% लोग जानते ही नहीं है, आपके पॉडकास्ट के बाद वो लोग जान गए हैं। तो एक चेहरे को जानते नहीं थे लोग, 80% लोग आपकी वजह से जान गए, तो ये बुराई किसके खाते में जाएगी? या इसको बुराई का नाम नहीं दिया जाएगा, इसको अपने की का नाम देंगे। रेहान तारिक ने भी एक फुफ्फो का किरदार अदा किया है। अरे बाप रे, वो भी घर तोड़ने वाली मीन वाली फुफ्फो। माजरत के साथ रेहान, आप भी औरतों को ही लताड़ते हैं। उनके सारे कच्चे छट्टे उनके सामने फोन रख रख के दिखा दिखा के खोल रहे होते हैं। अभी रिसेंट मैंने देखा था कि इसने वो रजा भट्ट के साले को बुलवाया हुआ था, कोई ओन नाम है शायद, ओन बुखारी, उसको बुलाया हुआ था और उससे इसने ऐसे ऐसे कोई जरखेज मोती पूछे या ऐसी कोई अंदर की बातें पूछी, तो फाइनली उन दोनों की तलाक हो गई। तो ये थप्पे कुटने वाला काम करके इस रेहान तारिक को क्या मिला? कितने लोगों की बद्दुआएं लगी होंगी इस बंदे को, या कितने लोगों की बद्दुआएं मिल रही होंगी इस बंदे को। तो लोग कहते हैं कि रिश्ते जोड़ो, और रेहान तारिक वो थप्पे कुटनी है, वो गंदी औरत है इस मोहल्ले की या किसी भी मोहल्ले की जो रिश्ता तोड़वा के दम लेती है। और मैं हूं डॉली। आज अल्लाह के हुक्म से हम दोबारा फिर इकट्ठे हो गए हैं। अल्लाह ने मिलाता है तो हम हम ये गाना अपनी आवाम के, मतलब वो गाना लेके आ रहे हैं आप डॉली जी के साथ? की लग रहा है जो शादियां कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, अच्छा, उनके लिए स्पेशल। बाकी बात डॉली जी करेंगे। हाँ जी, हमने जब भी एक साथ कोई भी प्रोजेक्ट किया है तो वो सुपर डुपर हिट किया है आप लोगों के प्यार की वजह से। ढोले नु काला सूट अमेजिंग, मतलब कि इतना प्यार मिला कि उसके बाद फिर हमने 2 सॉन्ग और साथ में किए और वो भी ब्लॉकबस्टर गए। तो अब ये जो सॉन्ग है, शादियों का सीजन है, आपका ढेर सारा प्यार है और हमारा ये सॉन्ग आप ब्लॉकबस्टर करने वाले हैं इंशाल्लाह। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जल्दी रिलीज कर रही है हर शादी की जीनत। डॉली जी के साथ आपने जितने प्रोजेक्ट किए अल्लाह के हुक्म से कामयाब हुए? बेशक कामयाब हुए, और आपसे भी जो कर रहा हूँ ये भी कामयाब होगा इंशाल्लाह। कितने प्रोजेक्ट किए आपने डॉली जी के साथ? हमने 2-3 गाने किए। गाने मतलब अगर ये मुझे कहने दीजिए कि नहीं, आपको लगा क्या, बस ये बताएं। दीन मोहम्मद साहब, मेरी बात नहीं, उनकी रूह बहुत खुश है, वो खुश है बैठे हुए कि शेर मियां आप माह रमजान में उनकी फिक्र कर रहे हैं, आप अपनी क्या कर रहे हैं? आप अपनी कर ले। मैं उन्होंने पोते की फिक्र कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन आज भी मैंने उनका जिक्र जरूर किया है। नहीं, आपने वैसे जो आप मुझे कह रहे हैं क्या हो रहा है, वो क्या था? मतलब गाना नहीं प्रोजेक्ट्स हो रहा, मुझे तो आपने बताया हो क्या रहा है। मैंने तो जो हो रहा है वो दिखा दिया। क्या आप कह रहे थे ये हो क्या रहा है, बताएं तो सही। ये तो आप बताएंगे हो क्या रहा है। वो कवाल साहब कह रहे हैं आप बता देना क्या है, क्योंकि ये कोई बुराई तो है नहीं भाई, ये खातून है, मशहूर सी खातून है। उनके साथ एक बंदे ने कोई काम किया, वीडियो रिकॉर्ड की, वो मशहूर हो गए क्योंकि उनका काम कुछ ऐसा है। अब वो दिखा रहे ये क्या है भाई, आप अंधे हो, आपको नजर नहीं आ रहा कि पीछे एक लड़की बैठी हुई है, वो ख्वाजा सिरा बैठा हुआ है, ये लड़की बैठी हुई है, जो भी बैठा हुआ है, आप अंधे हो, आपको नजर नहीं आता। मोतिया का ऑपरेशन हुआ पड़ा है, आपको नजर नहीं आ रहा वो कौन है, क्या है, आपको उसका नाम नहीं आता, थत्ते हैं आप, पागल है आप, मजनून है या मलंग है, क्या है आप? वो सामने वाले से पूछ रही है कौन है और ये आप क्या कर रहे हैं? भाई तुम अंधे हो तुम, या तो कुछ ऐसा है जो अवाम नहीं देख पा रही, या वो ऐसी कोई चीज है जो वो खुद बंदा नहीं देख पा रहा जो आप दिखा रहे हैं। वो फिर बंदा पूछ रहे हैं ना, वो कवाल पूछ रहे हैं कि तुम बता दो ये क्या चीज है, फिर वहां पे आप जवाब नहीं दे रहे। मैं क्या बताऊं, आप बताइए मैं क्या, ये क्या बगलोलपन चल रहा है यार इस पाकिस्तान के अंदर। फलस्तीन में बच्चे भूखे मर रहे हैं, बिलक बिलक के जान दे रहे हैं भूख की वजह से, जंगों की वजह से हालात पाकिस्तान के खराब हो पड़े, मुल्क में पेट्रोल का कोहराम मचे पड़ा है। पूरी दुनिया के अंदर 2%, 5% पेट्रोल बढ़ा है, हमारे मुल्क के अंदर 20% पेट्रोल बढ़ चुका है। इस पर कोई बात नहीं कर रहे, उन भूखे बच्चों पे कोई बात नहीं कर रहे। रिस्क कमाने से लोग आजिज हैं, खाने पीने से लोग आजिज हैं, और तुम यहाँ बैठ के अजीब से फेस बना के, अजीब सी चीजें दिखा के क्या ये तुम करते फिर रहे हो? इससे मुल्क का क्या फायदा, मुझे ये बता दो। इस कवाल से मुझे बताओ लोगों को क्या फायदा होगा? जिन लोगों के घर में आटा रोटी ईद के कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं है, उन लोगों को इनसे, या वो जितने भी तुमने टिकटॉकर्स के फेसेस दिखाए हैं, उनसे क्या फायदा होगा?